بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں ایک بڑی خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں گرفتار ہوا ہے۔ وہاں کی حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگائی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ میڈیا کی شیطانی طاقت کا اندازہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں حالیہ پروپیگنڈے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت میں حکومت پر قابض انتہا پسند دہشت گرد تنظیم نے حق گوئی اور ترویج اسلام کے جرم میں مختلف بہانوں سے ملک سے نکالا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ بنگلہ دیش میں کیفے حملے میں ملوث دہشت گرد ان کی تقاریر سے متاثر ہوئے تھے۔ برطانیہ میں ان کے داخلے پر پابندی ہے، پھر ملیشیا نے انہیں اپنی مستقل شہریت دے دی، پر دشمنوں کو وہاں بھی ان کا سکون سے بیٹھنا گوارا نہیں ہو سکا۔ ان کے خلاف محتسبانہ پروپیگنڈے کر کے انہیں وہاں سے نکلوانے کی کوشش جاری رکھی۔ بھارت نے بطور مجرم ان کے تبادلے کی باقاعدہ درخواست بھی دی، جسے ملیشیا کی حکومت نے مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود مخالفین حق طاق میں بیٹھے تھے اور پچھلے دنوں انہیں ایک سنہری موقع ہاتھ لگ گیا۔ وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع یہ تھا کہ ملیشیا میں اسلاموفوبیا کی موضوع پر تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے چین میں یغور مسلمانوں پر ریاستی جبر کی مذمت کی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ کئی مسلم ممالک مسلمانوں کے بجائے چین کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملیشیا سے اپنی ملک بدری کے مطالبے کے تناظر میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوسروں کو قبول کرنے کے تناظر میں ملیشیا کا کردار مثالی ہے، لیکن کچھ لوگ مجھے یہاں سے نکلوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں پر نیا مہمان ہوں۔ اگر آپ مہمانوں کو نکالنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے پرانے مہمانوں یعنی چینیوں کو نکالے، جو یہاں پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ چین سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو جو یہاں انتہائی کم تعداد میں ہے، انہیں بھارت میں مسلمانوں کو حاصل حقوق کے نسبت 100 گنا زیادہ حقوق حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ سیاسی معاملات میں ملیشیا کے وزیر اعظم کے بجائے مودی کی حمایت کے لیے بھی آزاد ہے۔ ان کا اشارہ اپنے ملک بدری کے معاملے کی طرف ہی تھا۔ تو اس کے بعد ان دو باتوں کو میڈیا نے غلط رنگ دے کر اچھالا اور یوں پیش کیا کہ گویا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملیشیا سے چینیوں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید یہ بہتان لگایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملیشیا کے ہندو ملیشیا کے بجائے بھارت کے وفادار ہیں، اور یوں ڈاکٹر صاحب کو نسلی تعصب کے پرچار کرنے کے جرم میں ملیشیا سے نکالنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس پر ملیشیا کی 3 وزراء نے مذمتی بیان دے کر ڈاکٹر صاحب کو ملیشیا سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا اس قدر زور پکڑ گیا کہ مہاتیر محمد تک کو یہ کہنا پڑا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ مہاتیر صاحب کی بیٹی نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ریمارکس ریسسٹ ہے اور یہ کہ ان کے کئی رشتہ دار چینی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دکھ پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی باتوں کو غلط رنگ دیا گیا ہے، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملیشیوں کے جذبات مجروح ہونے پر ان سے معافی مانگ لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملیشیا کی حکومت ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر انہیں ملک سے نکالا جاتا ہے تو حکومت کے مخالفین اسلام پسندوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی۔ پر اصل بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ انبیاء کے طریقے پر دین اسلام کی دعوت دیں اور باطل آپ کے راستے میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کو مزید برکات سے نوازے اور شیطانی طاقتوں کو رسوا کرے۔ آمین۔